بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ۔ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل اور لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ اللہ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن و امان کو اختیار کیا جائے، تہذیب و تمدن کی بقا اور ترقی کے لیے اور نسل انسان کے وقار اور تحفظ کے لیے اللہ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز ازل سے ہی مقرر فرما دیا ہے۔ نمبر 2، اس مقدس مہینے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی کے جذبات کا اظہار ایک فطری امر ہے، چنانچہ اس مہینے کا یہ حق ہے کہ اسے نئی امنگوں، بھرپور امیدوں، تازہ ولولوں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ شروع کیا جائے، مگر مسلمانوں کی اکثریت چونکہ مغرب زدگی اور اسلامی اقدار سے بیزاری کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے مسلم معاشروں میں ایسا اہتمام کم ہی نظر آتا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی 1 محرم کو ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پارسی غلام فیروز ابو لولو نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو 1 محرم کو دفن کیا گیا۔ نمبر 4، اس مہینے کی چوتھی اہمیت یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے اور رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشوراء محرم کہا جاتا ہے۔ عاشوراء محرم کے دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اختیار دے دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو عاشوراء محرم کا روزہ رکھتے پایا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی تھی، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور بطور شکرانہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تو زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، اور مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ روزہ 9 محرم کا ہے، چنانچہ اب مسلمانوں کے ہاں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے۔